السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین، والصلاة على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ معزز حضرات علماء کرام، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، امت کی جو مائیں ہیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، یہ اصل میں پوری امت مسلمہ کی تعداد کا نصف حصہ ہے۔ 50% ہماری سوسائٹی میں مسلمانوں میں مرد ہیں اور 50% عورتیں ہیں۔ تھوڑا بہت کہیں اوپر نیچے مس بیلنس ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو برابر برابر پیدا فرمایا۔ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ دونوں کے حقوق، رائٹس بھی ایکول ہیں، دونوں کے حق بھی برابر ہیں۔ دین سے ناواقفیت کی وجہ کر اور کچھ جاہلانہ تنگ دلی کی وجہ کر ہم لوگ اپنی مسلمان عورتوں کو وہ مقام عزت نہ دے سکے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ان کو دے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معاملے میں ہمارا سماج کلپٹ ہے اور مجرم ہے، اور اس جرم میں عوام کے ساتھ علماء بھی شامل ہیں۔ جرم پر خاموش رہنے والا بھی مجرم ہوا کرتا ہے۔ دین کی رہنمائی، دین کی نہج پر کرنے کی ذمہ داری یہ علماء کی ہے۔ تو اگر سماج میں خواتین کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، یا ان کی تربیت جو ان کا حق ہے، جو ان کی شاندار دینی تربیت ہونی چاہیے، یہ ان کا حق ہے، اگر وہ ان کو شاندار تربیت نہیں مل رہی ہے، وہیں پر بیٹوں کو تربیت مل رہی ہے اور بیٹیوں کو نہیں مل رہی ہے، تو ماں باپ تو ظالم ہیں، سماج کے وہ دیندار طبقہ بھی ظالم ہے جن کو اللہ نے حق بیانی کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ جانکار لوگ
پہلو تہی نہیں کر سکتے کہ صاحب ہم کیا کریں۔ مسلم خواتین امت مسلمہ کی نصف حصہ 50% شیئر رکھتی ہیں، ان کے حقوق بالکل برابر ہیں، جو حقوق بیٹے کے ہیں وہی حقوق بیٹی کی ہے۔ ذمہ داریوں کے اعتبار سے دونوں کی رسپانسبلٹی کو اللہ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ جیسے ایک بس میں ڈرائیور بھی ہے اور کنڈکٹر بھی ہے، ایک کا کام گاڑی چلانا، دوسرے کا کام پیسہ وصولنا۔ اگر پیسہ وصولنے والا پیسہ نہ وصولے تو گاڑی چلانے والا کہاں سے تیل ڈلوائے گا اور گاڑی کہاں تک چلا پائے گا؟ اور اگر گاڑی چلانے والا گاڑی نہ چلائے، پیسہ وصولنے والا اگر پیسہ وصول لے اور ڈرائیور نہ رہے تو پیسنجر اس کی پٹائی کر دے گا کہ بھائی ہمارے ساتھ تم فراڈ کر رہے ہو۔ تو زندگی کی گاڑیوں میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، دونوں بڑی ضرورت کی چیز ہے۔ ذمہ داریاں اللہ نے دونوں کی الگ الگ رکھی ہیں۔ آپ کے 2 بچے ہوں اور دونوں اسکول میں پڑھ رہے ہوں اور دونوں پڑھنے میں بڑے اسمارٹ ہوں، ذہین ہوں، ٹیلنٹڈ ہوں، لیکن دونوں سبجیکٹ دونوں کے الگ الگ ہیں۔ آپ کا ایک بچہ وہ انگلش میں بڑا ٹاپ ہے، 100 میں 100 مارکس لاتا ہے، میتھ میں 50-60 لاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی انگلش اسٹرانگ ہے اور میتھ اس کی ویک ہے۔ لیکن آپ کا جو دوسرا بچہ ہے وہ میتھ میں بڑا اسٹرانگ ہے، وہ میتھ میں 100 لاتا ہے، انگلش میں 50 اور 60 لاتا ہے۔ تو آپ کا دوسرا بچہ میتھ میں بڑا مضبوط ہے، انگلش میں کمزور ہے، لیکن دونوں کے نمبرز کو جب ایکول کیے جائیں گے تو دونوں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوگا۔ ایک میں کمزور ہے تو دوسرے میں مضبوط ہے، دوسرا اگر ایک کے میں کمزور ہے تو دوسرے میں مضبوط ہے، یعنی جب جمع کیا جائے گا سارے نمبر کو تو وہ برابر ہوں گے، کم نہیں کہلائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ایک سبجیکٹ میں مضبوط بنایا، عورت اس سبجیکٹ میں کمزور ہے، عورت کو اللہ نے ایک سبجیکٹ میں مضبوط بنایا جس سبجیکٹ میں مرد کمزور ہے۔ تو دونوں کی کمزوریاں مل گئیں اور دونوں کی خوبیاں مل گئی، ایکول پاور آ گیا، اور مرد و عورت اس دنیا کی خوبصورت ترین اللہ کی پسندیدہ انسانی مخلوق ہے، جس کے درمیان آپسی کولیبریشن، آپسی انٹیگریشنز، آپسی یونٹی، آپسی افہام و تفہیم، انڈرسٹینڈنگ کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ اگر اسلام نے جو انڈرسٹینڈنگ دی ہے، اسلام نے جو توجہات دی ہے، اسلام نے عورتوں کو جو مقام بخشا ہے، جو فضیلت بخشی ہے، جو اونچائی دی ہے، جو بلندی دی ہے، اگر ہم اس کا اقرار نہ کریں اور یہ حق ان کو نہ دیں تو زمین پر فساد مچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مردوں سے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اے مردوں میں نے تم کو عورتوں پر سردار بنایا ہے، مالک نہیں بنایا، سردار بنایا ہے۔ سردار کا کام ہوتا ہے سپروائزنگ کرنا، سردار کا کام ہوتا ہے دیکھ ریکھ کرنا، سردار کا کام ہوتا ہے مکمل نگرانی اور نگہبانی کرنا، سردار کا کام ہوتا ہے کمزوروں پہ رحم کرنا۔ ظالم آدمی سردار بننے کے لائق نہیں ہوتا ہے، بد اخلاق اور بدتمیزوں کو سردار نہیں بنایا جاتا ہے۔ اگر غلطی سے بنا بھی لیا تو اگلی بار موقع ملتے اس کو ذلیل کر کے اتارنے کی فکر ہوتی ہے۔ سردار کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ سردار جب بولے تو سچ بولے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ سردار کی بیہیویئر اور اس کی ایٹیچیوڈ کے اندر سافٹنس ہونی چاہیے، وہ نرم مزاج ہو، نرم زبان ہو، پیاری بات بولنے والا ہو، عزت کرنے والا ہو۔ وہی سردار ہو سکتا ہے جو سامنے والے کی عزت کرے۔ وہ آدمی سردار بننے کے قابل نہیں ہے جو خود تو کرسی پر بیٹھا رہے اور دوسروں کو عزت کے لائق نہ سمجھے۔ ایسا انسان تو بھٹیارا ہوتا ہے، ایسا انسان تو تھرڈ کلاس کا ہوتا ہے، ایسا انسان سردار نہیں ہوتا ہے۔ سردار کون بنتا ہے؟ قرآن کریم نے مردوں کو سردار بنایا کہ تم عورتوں پر، اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں پر عورتوں کو سردار بنایا گیا اس لیے کہ ایک عورت جب گھر میں آئے گی تمہارے تو وہ ملکہ بن کر آئے گی۔ اور یاد رکھنا، باہر کی انڈسٹری کو دیکھنا، کامرس کو دیکھنا، باہر کی تمام حالات کا سامنا کرنا، باہر کے
تمام چیزوں کو دیکھنا، ایٹماسفیئر کو، سوسائٹی کو، سوسائٹی کے چیلنجز کو، سوشل نیٹ ورکنگ کو، سوشل رسپانسبلٹی کو، رشتہ داریوں کو نبھانا، کمانا، لانا، گھر بسانا، گھر بنانا، گھر کی ضرورتوں کو پوری کرنا، اولادوں کی تربیت، اولادوں کے اخراجات کو پوری کرنا، اور گھر میں آنے والی بیوی کے سارے حقوق کو ادا کرنا، یہ فرمایا مرد کی ذمہ داری ہے، تب جا کے وہ سردار ہے۔ وداؤٹ ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی کے کوئی سردار وردار نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر عورتوں کو ذمہ داری دی گئی کہ او بیٹیاں، او گھر کی بیویاں، او گھر کی بہنیں، یاد رکھو اللہ نے تمہیں بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ مقام یہ ہے کہ مرد اللہ کے راستے میں، جہاد کے میدان میں، تلوار کے سائے میں جو نماز پڑھتا ہے، اور اس نماز کی جو فضیلت ہوتی ہے، اس نماز کا جو ثواب ہوتا ہے، اے امت کی بیٹیاں، اللہ تمہیں وہی نماز تمہارے اپنے گھر میں کمرے کے اندر چھپ کر دروازہ بند کر کے جب تم نماز پڑھتی ہو تو اللہ تمہیں وہی نماز کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بتاؤ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ فرمایا کہ جو عورتیں اپنے گھروں کی فکر کرتی ہیں، اپنے نسلوں کی فکر کرتی ہیں، جنریشن کو تیار کرنا، نسلوں کو تیار کرنا، ملت کو مین پاور سپلائی کرنا، یہ انڈسٹری اور یہ میکنگ پاور اور یہ کنگ میکنگ پاور اللہ نے مردوں کو نہیں، اللہ نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے عورتوں کو نبی تو نہیں بنایا، مگر ہر نبی کسی نہ کسی عورت کے گود میں پرورش ہو کر آیا ہے۔ ایسے نبی تو دنیا میں ہیں کہ جن کے باپ نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، مگر ماں تو ان کو بھی نصیب ہوئی۔ ماں کی گود کے بغیر کوئی اولیاء اللہ ولی نہیں بن سکتا، ماں کی گود کے بغیر تمام نبیوں کو ماں کا گود نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود کو اتنا مبارک بنایا کہ مرد دنیا کے میدانوں میں کھل کر وہ کام انجام نہیں دے سکتا جو کام ایک عورت گھر کی چار دیواری میں اللہ کے فضل و مدد سے انجام دے دیا کرتی ہے۔ اگر اس سماج و سوسائٹی کو ہم سمجھ لیں، اگر اس فلسفے کو سمجھ لیں، اگر اس فلسفے کی ایکسپلینیشن ہم کر لیں، تو آج جو دنیا میں ہنگامے چل رہے ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری آزادی، ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ دیکھیے، معاف کیجیے گا مجھے میری بہنیں، بعض آزادیاں اور بعض نعرے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آج کی ہماری جو جنریشن ہے، بیٹیوں کی، بہنوں کی، ہماری جو جنریشن ہے وہ کافی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے الحمدللہ، اور بالکل بیٹیوں کو پڑھنا چاہیے۔ اسلام نے بیٹیوں کو پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے، اسلام نے بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانے سے منع نہیں کیا ہے۔ ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، آپ دنیا کے سارے شعبے کی مہارت حاصل کریں۔ اسلام نے آپ کو بڑا بننے سے منع نہیں کیا ہے، بے حیا بننے سے منع کیا ہے۔ اسلام نے تعلیم سے منع نہیں کیا، بے غیرتی سے منع کیا۔ میں اپنے اکابر علماء کو آواز دیتا ہوں کہ پچھلے 75 سال میں ہندوستان میں ہم نے گلی گلی میں مدرسے کھولے بیٹوں کے لیے۔ اگر یہ گلی گلی میں مدرسے، اس مدرسے کی طرح، یہ جامعہ فاطمہ نسواں کی طرح اگر گلی گلی میں ہم بیٹیوں کے بھی مدرسے کھولے ہوتے تو آج ہماری بیٹیاں کالجوں میں جا کر غیروں سے متاثر ہو کر دین سے بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتی۔ بتاؤ اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں؟ ہم نے چندے لیے اور گلی گلی میں مدرسے کھول دیے، ہم نے بیٹیوں کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے پاس بھی ایسے انگلش میڈیم مدرسے ہونے چاہیے۔ میرے لفظ کو ذرا آپ توجہ فرمائیں اور نوٹ کریں جو جملہ میں استعمال کرتا ہوں۔ ہمارے پاس بھی، ظاہر سی بات ہے تعلیم اس وقت بہت ضروری ہے۔ اگر 10 پاس نہیں ہے کوئی بیٹی اور بیٹا تو وہ نان ایجوکیٹڈ کہلائے گا، اس کے پاسپورٹ میں امیگریشن چیک ریکوائرڈ ہو جائے گی، وہ ان ایجوکیٹڈ کہلائے گا۔ 10 تک پڑھنا تو بہت ضروری ہے۔ NEP نیو ایجوکیشن پالیسی جو اب آ رہی ہے، اس کے تحت جب ہم فن لینڈ کے ایجوکیشن کا مقابلہ کر رہے ہیں، سنگاپور کے سسٹم کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس سسٹم میں مقابلہ یاد رکھیے گا کہ اگر کشتی میں 2 آدمی جا رہا ہو، کشتی میں 2 آدمی دریا میں جا رہا ہو اور کشتی ڈوبنے لگے، ایک یہودی ہو اور دوسرا مسلمان ہو، دونوں خدا کو پکارے کہ اے خدا مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اور کشتی ڈوب گئی، دونوں نیچے دریا میں گر گئے، دونوں نے دعائیں کی ہے، کشتی ڈوب گئی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ بچے گا کون ہے؟ شاید ایمان کی آواز ہی آئے گی کہ نہیں ایمان والا بچے گا۔ نہیں، بچے گا وہ جسے تیرنا آتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں میری بہنوں؟ بچے گا وہی جسے تیرنا آتا ہے۔ تم نے جو دعائیں کی اس کا اجر تمہیں آخرت میں ملے گا۔ تیرنا نہیں آتا ہے تو تمہیں مرنا پڑے گا۔ دریا ہم سے کہتی ہے پیارے اتر میرے سینے میں، لیکن یاد رکھنا اگر تیرنا آتا ہے تو پار کر جا، نہیں آتا ہے تو ڈوب کر مر جا۔
فطرت رحم نہیں کیا کرتی ہے. جب ہم نے اپنی بیٹیوں کے تعلیم کا انتظام نہیں کیا تو ہماری بچیاں اسکولوں میں غیروں کے اسکولوں میں جانے پر مجبور ہو گئی. جب ہم نے اپنی بچیوں کے تعلیم کا انتظام نہیں کیا تو ہماری بیٹیاں کالج اور انسٹیٹیوشن میں جانے پر مجبور ہو گئی. وہاں چکا چوند زندگیاں ملی. وہاں دین آپ کو کون دے گا اور کیوں دے گا آپ کو کوئی دین؟ انہوں نے دین پھیلانے کے لیے تو اپنے انسٹیٹیوشن کو نہیں کھولے ہیں, انہوں نے تو دنیا پھیلانے اور پیسے کمانے کے لیے اپنے انسٹیٹیوشن کھولے ہیں. جب آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا دین پھیلانے کا تو آپ نے انسٹیٹیوشن نہیں کھولا, آپ نے کباب کی فیکٹری کھولی ہے, آپ نے پراٹھے کی دکان کھولی ہے, آپ نے بریانی کے ہوٹل کھولے ہیں, آپ نے اپنے نام و نمود اور شہرت کے دروازے کھولے ہیں. آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. اسی لیے آج مجبوراً جب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری لاکھوں لاکھ بیٹیاں نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو رہی ہے, دہریہ بن رہی ہے, غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, میں کہتا ہوں بولتے وقت تمہارا کلیجہ نہیں چیخ پڑتا ہے؟ تم کو غیرت و شرم نہیں آتی ہے کہ جب کام کرنے تھے تب ہم نے کام نہیں کیا, مسلک کی پہلوانی کرتے رہے. کام کرنے کا وقت جب گزر جاتا ہے میرے بھائی, یاد رکھیے گا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. اگر کام کے وقت آپ پاؤں میں پاؤں دھر کر لاٹ صاحب بن کر بیٹھے رہیں گے موقع کے انتظار میں, تو یہ وقت بھی آپ کو مردہ خانے میں چھوڑ کر آگے نکل جائے گا. چاہے آپ کسی کی اولاد ہو, چاہے آپ کسی کی اولاد ہو. دیکھو اپنے آپ کو اگر آدمی بدلنے کی فکر نہ کرے, آدمی بدلنے کی اگر فکر کر لے, ایکسکیوز کام کرنے والوں کے لیے, جاں بازوں کے لیے ایکسکیوز کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہسٹری اور تاریخ میں معذرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان کا نام فرعون تھا. دنیا کے سب سے بڑے ظالم انسان کا نام کیا تھا بھائی؟ فرعون تھا. فرعون کے دربار میں اس کے ظلم و جبر تشدد کو للکارتے ہوئے ایک عورت ہی تو تھی جو شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ پر ایمان لاتی ہے. حضرت آسیہ فرعون کے ظلم سے ٹکراتی ہے, جان دیتی ہے, مگر اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. بدلنا چاہے تو فرعون کے دربار میں حضرت آسیہ خود کو بدل لیتی ہے, نہ بدلنا چاہے تو وقت کے سب سے بڑے دائی اور وقت کے نبی حضرت نوح کا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہے مگر خود کو نہیں بدلتا ہے, خود کو نہیں بدلتا ہے. ہم لوگوں نے بڑی بھینکر غلطیاں کی اس ملک میں جی, اور یاد رکھیے گا ہر غلطی اپنا حساب وصولتی ہے. میں آپ کو سہلانا نہیں چاہتا ہوں, میں آپ کو مسخرہ نگارہ نہیں چاہتا ہوں, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان بچا لو, ورنہ ایمان کے لٹیرے جو ہمارے صفوں میں ہیں وہ تمہاری نسلوں کو تباہ کر دیں گے, تباہ کر دیں گے. ہمارے پاس ایسے دینی ادارے ہونے چاہیے جہاں ایک چھت کے نیچے ہماری بیٹی داخل ہو, حیا کے ساتھ, شرم کے ساتھ, غیرت کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ, ڈے بورڈنگ انسٹیٹیوشن کے ساتھ, دوپہر کا کھانا ہی کھاؤ, مکمل دینی تربیت ہو. 5 سال کی عمر میں داخل ہو گئی, SLC 10 کرتے کرتے حافظہ اور قاریہ بھی بن گئی ماشاءاللہ, 12 کرتے کرتے گریجویشن, 12 کرتے کرتے وہ عالمہ بھی بن گئی. اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے, سائنس میں جانا ہے کہ میتھ میں جانا ہے, میڈیکل سائنس میں جانا ہے یا کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے یا دوسری دنیا میں جانا ہے, وہ 12 کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو 12 تک آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو حافظہ, قاری, عالمہ بنا دیں گے. کل کو وہ بیٹی اگر ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ, تو ڈاکٹر بنتے وقت جب وہ بیٹی سرجن بنے گی تو معلوم ہے کہ حافظ صاحبہ سرجن ہے. پیشنٹ کو جب بے ہوش کرائیں گی تو اینستھیسیا سے پہلے اپنی مسلم بہنوں سے کہیں گی میری بہن کلمہ تو پڑھ لے, اگر زندگی مل گئی اللہ کی نعمت, اور اگر تو انتقال کر گئی تو جنت میں تیرا انتظار ہوگا. ہماری بیٹیاں جب باوضو بنا کر آپریشن تھیٹر میں جائیں گی, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر جائیں گی کہ اے اللہ سرجری کرنا ہمارا کام ہے, شفا دینا تو تیرا کام ہے. بولو تمہارا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسی بیٹیوں کو تم نے تیار کیوں نہیں کیا؟ کس نے روکا تھا تمہیں؟ امریکہ نے روکا تھا, یہودیوں نے روکا تھا. ہم نے گلی گلی میں حافظ تیار کیے, گلی گلی میں عالم تیار کیے, جنازے سے زیادہ تو ہمارے امام تیار ہو چکے ہیں آج, لیکن ہم نے توجہ نہیں دیا. ظلم کیا تو ہم نے اپنی بیٹیوں پر توجہ نہیں دی, بیٹیوں کی طرف توجہ نہیں دی, چھوڑ دیا ان کو بے بہار کہ جیسے وہ کوئی مخلوق نہیں ہے, جیسے کوئی ان کی عزت نہیں ہے. یاد رکھو اس روئے زمین پر وہ ایک عورت ہے جس نے سب سے پہلے اگر مکے کو کسی نے آباد کیا تھا تو وہ کعبہ کو, مکے کو آباد کرنے والی وہ کوئی مرد نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ ایک عورت تھی. کیوں بھول جاتے ہو اس تاریخ اور قربانیوں کو؟ کیوں بھول جاتے ہو اس واقعات کو کہ اگر سب سے پہلے اس روئے زمین پر کسی نے زمزم کا پانی, اگر سب سے پہلے کسی کو اللہ نے چکھنا نصیب فرمایا تھا تو کوئی مرد نہیں, وہ بھی ایک عورت حضرت ہاجرہ تھی. یہ تاریخ کیوں نہیں یاد رکھتے کہ اس روئے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لانے والی کوئی مرد تو نہیں, سب سے پہلے ایک عورت ہی تو تھی.
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روئے زمین پر اسلام کے نام پر سب سے پہلا خون کس کا بہا؟ ایک عورت تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان قربانیوں کو کیوں بھول جاتے؟ کیا اللہ نے عورتوں کو مقام نہیں دیا؟ کیا اللہ نے عورتوں کو عزت نہیں بخشی؟ نکاح کے وقت جو خطبہ ہوتا ہے، خطبہ پڑھنے والے کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم نے توجہ نہیں دی۔ کیا خطبے میں کہا جاتا ہے؟ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے نا؟ نان نفقہ، بھائی نان نفقہ کا ترجمہ کیا ذرا بتا دیجئے مجھے۔ نان کچے آٹے کو کہتے ہیں یا پکی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں؟ جی بولیے بولیے، اب آپ لوگ ہمت کیجئے تھوڑا، مجھے کیا ہے، میں گلبرگہ بول کے کل چلا جاؤں گا، آپ لوگ سنبھالیں گے، میں تو سچائی بول دوں۔ بھائی نان کچے آٹے کو کہتے ہیں یا پکی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں نکاح کے وقت میں؟ مرد کے ذمہ کیا ہے؟ نان نفقہ، مطلب پکا پکایا کھانا بیوی کو کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بھائی یہ سچ ہے کہ نہیں بولا؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ کل سے کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ کل سے ٹفن پکڑیے، بڑا سا ناشتہ لے کر آئیے گا۔ حالانکہ ہماری بہنیں ایسا نہیں کریں گی الحمدللہ، وہ بڑے دل کی ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ ان کا حق ہے کہ نہیں۔ اب اس پر ایک تو پکا پکایا کھلانا آپ کی ذمہ داری ہے، اوپر سے جا کے روب ڈالتے ہو کھانا نہیں بنا وقت پر، سالن میں نمک تیز، تمہیں محبت سے بات کرنی بھی نہیں آتی۔ جب کوئی مرد عورت کو ڈانٹتا ہے، جب کوئی شوہر عورت پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ارے میرے بندے کیا کر رہا ہے، میری بندی میرے نام کی برکت سے تیرے پاس گئی ہے، تھوڑے دن رہے گی پھر میرے پاس آ جائے گی، تھوڑے دن رہے گی۔ ایک بیوی، ایک میاں بیوی کتنے دنوں تک ساتھ رہتے بولو؟ 25 30 سال، 50 سال، ہے نا؟ 15 سال گورنمنٹ آف انڈیا کے اگر قانون کو مان لے تو 21 سال کی عمر میں آنا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمر مدت گزار کر پھر اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے دیکھ میری بندی تیرے پاس میرے نام لے کر آئی ہے، بڑے صبر کے ساتھ رہ رہی ہے، تو اس کا خیال رکھ، اس پر ظلم مت کر، کیونکہ پھر میں اپنے پاس بلا لوں گا، پھر میں اپنے پاس بلا لوں گا۔ کتنا بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو، ایک عورت کو۔ جو مرد اپنی عورت کی عزت کر لے انشاءاللہ، اور اس کے دل پر قابو پا لے، اس کے ذہن پر قابو پا لے، اور وہ عورت یہ کہے کہ میرا شوہر اللہ کا فرشتہ ہے، اس کی عزت مجھے کرنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا گھر دنیا میں انشاءاللہ جنت کا نمونہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں بعض شہروں میں جب جاتا ہوں تو الحمدللہ ظاہر سی بات ہے گھروں میں کھانے کا نظام ہوتا ہے، ہماری بہنیں کھانے کا انتظام کرتی ہیں، اور گھر کے مرد لا کر کھانا لگاتے ہیں، تو کھانا بڑا لذیذ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، مرد مبارکبادی وصولتا ہے، جبکہ اس کا کوئی حصہ نہیں اس میں۔ بولی اس نے کچھ کیا، ایک پیاز بھی نہیں کاٹا ہوگا۔ ہماری بہنوں نے کتنی محنت کی ہوگی، رات میں جگ کے صبح سے تیاری کی ہوگی۔ یہ دعائیں تو ان کو ملنی چاہیے بھائی، حق ان کا ہے نا۔ یہ پیغام وہاں پہنچنا چاہیے کہ آپ کی محنت بہت اچھی لگی، اللہ کا شکر آپ نے بہت اچھا بنایا، اللہ آپ کو صحت رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے۔ ہم اپنی بہنوں سے کہنا چاہیں گے، میری بہنوں یہ دنیا بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہے، ہم سب کو پھر لوٹ کر اپنے اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہم لوگ صبر سے کام لیں اور اپنے گھروں کو مسجد بنا دیں انشاءاللہ۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا اپنے گھروں کو مسجد بنا دیں۔ کیسے مسجد بنائیں گے؟ اگر ٹی وی لگ گئی تو گھر تھیٹر بن جائے گا، اگر ٹی وی لگی تو گھر تھیٹر بن گیا، اور اگر گھر میں مصلی بج گیا، ذکر و اذکار ہوا تو گھر کیا ہو گیا؟ گھر مسجد بن گئی انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ تو اگر ہماری بہنیں اپنے اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں انشاءاللہ۔ کیسے مسجد بنائیں گی؟ 2 کام ہماری بہنیں ضرور گھر میں کریں۔ ایک تو یہ، رات میں سونے سے پہلے 15 منٹ دین کا ماحول تیار کریں، دینی ماحول قائم فرمائے 15 منٹ، اس میں موت کو ضرور یاد کریں۔ ہم لوگ کی ایک بڑی گڑبڑ یہ ہے کہ ہم لوگ موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور خاص طور پہ رات میں وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں موت مت بولو، کہیں اسرائیل السلام آ گئے تو۔ ارے بھائی ان کو آنا ہوگا تو کیا آپ روک لیجئے گا؟ کوئی ٹریفک روک پائے گی ان کو؟ بھائی موت کا وقت ہے، ہمارے تمہارے یاد کرنے سے موت نہیں آتی ہے، موت کا وقت ہے۔ لیکن روزانہ رات میں موت کو یاد کر کے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ میری چھوٹی بیٹی اب تو خیر ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے، لیکن جب وہ 4 سال کی تھی تو میں نے اچانک لائٹ آف کیا روم میں، بیڈ روم میں رات میں، تو وہ کہنے لگی اوف کتنی ڈارکنیس ہے۔ تو مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا بیٹا قبر اس سے زیادہ اندھیری جگہ ہوگی، تو وہ ڈر گئی، رونے لگی۔ میں نے کہا بیٹا قبر بہت اندھیری جگہ ہے، اور یہاں تو تمہارے ابو تمہارے ساتھ ہیں، وہاں کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے،
تو اسے اللہ کا احساس تو ہوا. تو ہم نے کہا کہ تم دعا پڑھ کر سو، دعا پڑھ کر اٹھو. اسے وہ چیز آ گئی کہ ہمیں اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے. اپنے بچوں کو ہم لوگ اللہ کی یاد دلائیں. راتوں میں صحابہ کرام کے واقعات سنائے بچوں کو کہ وہ کتنے بہادر تھے. وہ سن کر جب بچے سوئیں گے تو خواب میں ڈریں گے نہیں انشاءاللہ. ہمارے بچے موبائل دیکھ کر سوتے ہیں، ہمارے بچے فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں، ہماری بہنیں فیس بک میں رات لیٹ نائٹ تک چیٹنگ کرتی رہتی ہے. شوہر ایک طرف بیٹھا ہے، بیوی ایک طرف بیٹھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ گھر میں جیسے ایک عجب ماحول ہے. میں سخت جملوں سے پرہیز کر رہا ہوں لیکن ایک اجنبیت معلوم ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس اجنبیت کا سب سے برا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، بچوں پہ پڑتا ہے. تو اگر ہماری بہنیں ذرا کنٹرول کر لیں اپنے روب و دبدبے سے کہ بھائی باہر کی دنیا تمہاری کیا ہے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں، گھر کی دنیا تو انشاءاللہ مسجد والی ہوگی انشاءاللہ، کہ گھر میں آخری کام اللہ کا ذکر ہوگا. سارے لوگ وضو بنا کر سوئیں گے، سارے لوگ بستر کو سنت کے مطابق 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جھاڑ کر آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ. اس گھر میں بیماری نہیں آئے گی، سحر کوئی نہیں کر پائے گا، جادو کا حملہ نہیں ہوگا، خبیث اور جنات نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور صبح اٹھیے فجر کے وقت میں، مسلمان کا گھر ہو اور کوئی فجر پڑھنے والا نہ ہو، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان ہے. ایسے گھر میں برکت کیسے ہوگی بتائیے؟ سارے لوگ فجر پڑھیں، اگر کچھ مجبوریاں ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن فجر پڑھیں اور فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہو، تلاوت کے بعد چائے ناشتہ ہو. کہا اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. ہم اپنے گھروں کے بچوں کو کیسے تیار کریں گے؟ کس طرح سے؟ ہمارے بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ ہم بچپن سے اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بچہ KG نرسری میں پڑھتا ہے، بیٹی کلاس 1 کلاس 2 میں جاتی ہے. رات میں لیٹ نائٹ تک اگر وہ کارٹون دیکھ رہی ہے، گیم کھیل رہی ہے، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ بیٹا جلدی سو جا، مارننگ تیری اسکول ہے، تیرا کلاس ہے. بچے KG نرسری سے لے کر SLC 10 تک، 10 سے 12 سال تک کیا سن کر سوتے ہیں بچے؟ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے. ہمارے مسلمانوں کے بچے یہ سننے کو کان ترس گئے ہیں کہ کبھی ماں اور باپ تو یہ کہے کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے. کیوں نہیں بولتے ہم اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابو جان مجھے سائیکل دلا دو، بیٹی کہتی ہے ابو جان مجھے فلانے ڈریس دلا دو. بالکل دلائیے، مگر کہیے بیٹا دلاؤں گا انشاءاللہ، ایک پارہ قرآن پڑھ کر سنا دیں. میں دلاؤں گا. آپ لوگ گلبرگہ میں شروع کریں انشاءاللہ کہ جو بچہ 40 دن مسجد میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، حاضری دے گا، ہم اسے اسپورٹس چلانے کی سائیکل دیں گے انشاءاللہ، لیپ ٹاپ دیں گے انشاءاللہ. سب شروع کیجئے، کوئی پیسوں کا استعمال کیجئے. دیکھیے جس گھر کا چھوٹا بچہ صبح میں فجر میں آئے گا انشاءاللہ اس کا پورا گھر جگ جائے گا. بچہ گھر میں جا رہا ہے باہر تو ماں باپ سو پائیں گے؟ دروازہ کھولے گا، اٹھنا ہی پڑے گا مجبوری. باپ کہے گا کیا مصیبت کھڑی کر دی امام صاحب نے بھی، بتاؤ اس کے چکر میں پورے گھر کو اٹھنا پڑ رہا ہے. اب ساتھ میں مسجد تک باپ کو بھی جانا پڑے گا، ہے نا. اب جب والد اور بیٹا مسجد میں تو ماں اکیلی کیسے سوئے گی بیچاری؟ اٹھ کے وہ بھی کچھ نہ کچھ کرے گی، اللہ اللہ ہے. اور 40 دن ناغا نہیں ہوا ہمارا. 40 دن کے بعد کوئز جیت لیا ماشاءاللہ کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس بچے نے 40 دن فجر کی نماز پڑھی ہے. بچے کے اندر ایسا جوش آئے گا کہ وہ اذان سے پہلے آ کے مؤذن صاحب کو جگائے گا کہ اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ. مؤذن صاحب کہیں گے بھائی یہ 40 دن والے سب آ گئے ہیں. ہمارے بچے تیار ہوں گے انشاءاللہ، تیار ہوں گے نا. ہماری بیٹیوں کو آپ ٹارگٹ دیجئے الحمدللہ. سماج میں ہم کیسے کام کریں اور اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں. میں اپنی مسلمان بہنوں سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک احسان کریں، اپنے گھر کو مسجد بنا دیں انشاءاللہ. جب رات میں ہم اللہ کو یاد کر کے سوئیں گے، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے، ٹی وی دیکھ کر نہیں، فیس بک چیٹنگ کر کے نہیں، واٹس ایپ پہ اپنے وقت کو ضائع کر کے نہیں، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کر کے نہیں، بلکہ اللہ اللہ کر کر وضو بنا کر اگر سوئیں گے انشاءاللہ، اور موت آ گئی تو اللہ شہیدوں میں ہمارا نام لکھے گا ہے. اور اگر یہی سب دیکھتے دیکھتے مر گئے تو کیا ہوگا بھائی؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. دیکھو گھروں سے جب جنازہ نکلے تو فرشتے لکھے کہ تھیٹر سے جنازہ نہیں نکلا ہے، مسجد سے جنازہ نکلا ہے. اپنے گھر کو مسجد بنا دو، اپنے گھر کو مسجد بنا دو، اپنے گھر کو برائیوں کا مرکز مت بناؤ، اپنے بچوں پر احسان کرو. اور جب شوہر، باپ، بیٹا، بھائی گھر سے باہر جائے تو گھر کی عورتیں وضو بنا کر مصلی پہ بیٹھیں اور کہ اے اللہ میرے گھر کا مرد باہر ہے، تو ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کمانے گیا ہے، اے اللہ عزت والی حلال اور آسان روزی عطا فرما.
ایک اچھی عورت انشاءاللہ دنیا میں بھی گھر کو جنت بنائے گی اور قیامت کے دن بھی 4 مردوں کو جنت میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو خوب اپنی بہترین نعمتوں سے نوازے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم آمين۔ الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنا نسألك منك حب وحب من يحبك۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم تكفل لجميع حاجاتنا۔ اللهم وسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا۔ اللهم انصرنا على أعدائنا۔ اللهم ارزقنا رزقا حلالا حسنا واسعا طيبا مباركا فيه۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔